جتنا کچھ اس وقت موجود ہے نا وہ اللہ کی عطا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کائنات میں کوئی ایسا زیرو نہیں ہے جس کے رزق کا ذمہ میرے پاس نہیں، میں رزق دیتا ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا سبب بنایا ہوا ہے، اور کسی کو امیر بنا کے اس کی امیری چیک کی جاتی ہے کہ کہیں اس کے اندر فرعونیت تو نہیں آ گئی، اس کے اندر کوئی وحشی پن تو نہیں آ گیا، ظلم و بربریت تو نہیں آ گئی، یہ چیک کیا تھا۔ ایک غریب ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے غربت میں میرے ساتھ ہے کہ نہیں، گلہ شکوہ کرتا رہتا ہے یا میرے ساتھ چلتا ہے، میری باتیں مانتا ہے۔ تو جو جہاں پر عزیز طلبہ کھڑا ہوگا وہ آزمائش میں ہے، یہ پکی بات، ہر بندہ آزمائش میں ہے، کسی کو مال دے کے آزمایا جا رہا ہے، کسی کو لے کر۔ لیکن یہ بات میں آپ کو بتا دوں، اس دنیا میں ممکن ہے جو مالدار ہو وہ ایزی ہو، وہ خوش ہو، بیڈ شیڈ اچھے ہوں، لگژری لائف ہو، بڑا لائف سٹائل زبردست ہو، لیکن جتنا یہاں پر لوگوں کے پاس پیسہ ہوگا نا اتنا ہی آخرت میں جا کر اس کو ذرا دقت بھی ہونی ہے۔ دقت اس وجہ سے ہونی ہے اس کے پیسے کا حساب لینا۔ عام طور پر جو امیر آدمی ہوگا وہ غریب آدمی کی نسبت جنت میں 500 سال کے بعد جائے گا، لیٹ ہو جائے گا۔ کیا ہوگا؟ لیٹ، کیونکہ جتنا کھاتے بڑے بڑے ہوں گے لکھ پڑھ کرتے ہوئے ٹائم لگے گا کہ نہیں۔ تو ایک بندے کے پاس دنیا میں پیسے آئے ہیں، کھا لیے ہیں، آئے ہیں، اس کا حساب تو بننا ہی کوئی نہیں ہے، اس کو تو بازو پکڑ کے کہنا بھی ٹھیک ہے تم جاؤ، ایسے ہی ہے نا۔ تو یہاں پر ہم کہتے ہیں نہیں، جیسے تیسے پیسے ہونے چاہیے، کل کو دیکھا جائے گا کل کو کیا ہونا۔ حالانکہ کل ہمارے سر پہ آئی ہوئی ہے، کل ختم نہیں ہوئی۔ اگلی بات یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ پسند کیا ہے کہ مجھے مفلسین میں رکھنا، مجھے مفلسین میں رکھنا، غریب غربا میں مجھے رکھنا۔ یہی وجہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کبھی چولہا چلتا تھا، کبھی نہیں چلتا تھا، کبھی کھانا پک گیا، کبھی کھجور اور پانی، اسی پہ 3 دن 8 دن اس طرح کی صورتحال بنتی تھی۔ اور جو کچھ آپ کے پاس کبھی آتا تھا آپ فوراً اللہ کی راہ میں دے دیتے تھے تاکہ مجھ پہ بوجھ ہی نہ پڑے۔ تو اس لیے ایک تو کوشش کرنی چاہیے کہ بندہ اللہ کی راہ میں بانٹے، لیکن اللہ تعالیٰ زیادہ بھی دے دیتا ہے۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ بندہ زکوٰۃ ادا کرے۔ زکوٰۃ جو ہے یہ ایک طرح سے معاشرہ چلانے میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے، اور یہ جو مال کی زیادہ محبت ہے نا اس سے بندہ ذرا بچتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ مشکل کام اپنی جیب سے نکال کر کسی کو دینا۔ اپنے لیے تو بندہ بہت کچھ لے آتا ہے گھروں میں، لیکن جب کسی کو دینے کی باری آتی ہے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے میں۔ تو غریب آدمی جو ہے اگر وہ کسی حوالے سے پیچھے رہ گیا، کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا اس کے سینے میں دل نہیں ہے؟ کیا اس کو بھوک نہیں لگتی؟ اس کی ضروریات نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام دیا ہے جس میں غریب آدمی کا کم از کم دال دلیا تو چلے۔ اگر اس کی کوٹھی نہیں بن سکتی، اس کا اچھا مکان نہیں بن سکتا، تو کم از کم اس کو اس طرح کا ہو جائے۔ پھر بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہینڈ ٹو ماؤتھ رہتے ہیں، چلو ان کی کوئی بچی جوان ہو گئی ہے، ان کے گھر کے اخراجات کو اضافی ہو گئے ہیں، کوئی چھت گر گئی ہے، کوئی اور کام پڑ گیا، تو ان کو زکوٰۃ دینی چاہیے تاکہ ان کی دلجوئی ہو اور وہ بھی سوسائٹی میں حصہ لیں۔